اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عداوت سے، نفاق سے اور بد اخلاقی سے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو، یقیناً وہی تو فساد ڈالنے والے ہیں، اور لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ سن لو، بے شک وہ خود ہی بیوقوف ہیں، اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف یعنی اپنے ساتھیوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں، واز جسٹ جوکنگ، لیو اٹ، اسے اہمیت نہ دو، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اپنی سرکشی ہی میں حیران پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت نے نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے بنے۔ ہمیں ہدایت چاہیے تو ہدایت والے طریقوں پر چلیں گے اور اپنے رب سے مانگیں، ہدایت کا سوال کیا کریں جیسے اللہ کے نبی نے مانگا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، عفت و عافیت اور خوشحالی کا سوال کرتا ہوں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی مثال کی سی ہے جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں کئی طرح کے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے کیونکہ ہدایت انہیں نظر ہی نہیں آتی، سمجھ ہی نہیں آتی۔ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے اترنے والی بارش جس میں کئی اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے، وہ کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ بجلی قریب ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے، جب کبھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی مفاد کے بندے، فائدہ ہو تو کر لیا ورنہ تو چھوڑ دیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں لے جاتا، یعنی وہ ہیں تو اسی کے حقدار، مگر اللہ جب چاہتا ہے مہلت دیتا ہے اور جب چاہتا ہے پکڑتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ اللہ کے لیے کر لیا، بلکہ عبادت پوری زندگی رب کی مرضی سے گزارنے کا نام ہے، جس میں میرا جسم میری مرضی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ زندگی میری مرضی سے جیو، اعبدوا ربکم، جب تم رب کی مرضی سے زندگی گزارو گے تو پھر تمہارا سونا بھی، کھانا بھی، پہننا بھی، رہنا بھی سب عبادت ہوگا۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ فائدہ اسی میں ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا اور آسمان کو ایک چھت بنایا اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے۔ بس اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور نہ کبھی کرو گے
تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا، کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف بیویاں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سب کا مصداق بنائے۔ ان اللہ لا یستحیی، مصداق بننا چاہتے ہیں تو دین سیکھنے میں شرم محسوس نہ کریں، تحقیق کریں۔ بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو پھر اس کی جو اس سے اوپر ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے سو جانتے ہیں کہ بے شک وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کے ساتھ مثال دینے سے کیا ارادہ کیا؟ وہ اس کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، بس انہیں درست کر کے 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور بہت سے خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا، تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے، فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں، اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اور دونوں اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلا دیا، بس انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تمہارا باز باز کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اب یہاں بعض لوگ مختلف چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کرتے ہیں کہ آدم نے وہاں یہ دیکھا وہ دیکھا اور اس کے نام سے اس کے صدقے سے مانگا۔ ایسی تمام باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم میں سورۃ الاعراف آیت 23 میں آدم علیہ السلام کی وہ دعا بتائی گئی ہے کہ انہوں نے کس سے مانگا تھا؟ اپنے رب سے، اس کی ربوبیت کے صدقے۔ ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے توبہ قبول کی۔ کوئی بھی گناہ ہو، کسی بھی معاملے میں معافی چاہیے، اپنے بابا آدم کی طرح اپنے رب سے مانگیے، بے شک وہی التواب الرحیم ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا سب کے سب اس سے اتر جاؤ، پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے واقعی کوئی ہدایت آ جائے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی سو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی گزرے پر کوئی غم نہیں اور آنے کی کوئی فکر نہیں۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہ یعقوب علیہ السلام کا نام یا لقب ہے، اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، اللہ کے بندے کی اولاد۔ بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء آئے، سب سے پہلے یوسف علیہ السلام اور سب سے آخری عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، یعنی تم میرا حکم مانو، میں جنت دوں گا، اور صرف مجھی سے پس ڈرو اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس سے کفر کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو، اور صرف مجھی سے پس ڈرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت لے سکتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی لے لو اس قرآن کے مقابلے میں تو بہت تھوڑا ہی ہے۔ اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور باجماعت نماز بنی اسرائیل پر بھی فرض تھی۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر ان عاجزی کرنے والوں پر، یعنی جو عاجزی کرتا ہے صبر اور نماز اس کے لیے آسان اور مدد یقینی ہو جاتی ہے۔ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر